ہے کسی کا نقل نہ کرے, کوئی کسی کو ناحق نہ مارے. ہاں اگر کسی کی شہادت یا موت یا اس کا خون اگر چاہیے تو وہ کیا ہے, حق کے راستے میں جان کو لٹا دینا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. تو اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت پیش کی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی اور نہ آئندہ کبھی مل سکتی ہے. تمام نبیوں کی صفات, تمام انبیاء کرام کی صفات آقا علیہ السلام کی ذات میں اکٹھی ہو گئی, اور آقا علیہ السلام نے وہ تمام صفات کو مکمل کر دیا. ہر خوبی اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی. اسی طرح سب کو آزمایا, اور آزمائشوں کی انتہا حضور کی ذات سے ہونی تھی, اور پھر وہ اس انتہا کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے حسین تھے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سید الشہداء تھے. انہوں نے وہ قربانی دی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آج تک اور قیامت تک جب بھی کوئی یزید وقت کا آئے گا, ایک پیغام دے دیا اس سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے, اپنے وطن کو بچانا ہے, اپنے دین کو اسلام کو بچانا ہے, تو اسی طرح سے جب تک جان نہیں دو گے تو تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو کیا ہے کہ یہاں پر خون دیکھ کر زندگی بچائی جاتی ہے. تو خون میں حیات ہے, شہادت میں اللہ نے زندگی رکھی ہے. تو ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محبوب علیہ السلام کا چاہنے والا بنا دیا, اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار جن کو اللہ پاک نے ہر رجس سے دور رکھا, ہر طرح کی رجس کہتے ہیں نا ناپاکی کو, ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی, رجس کہتے ہیں ناپاکی کو. تو عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ناپاکی جو ہے وہ ناپاک چیزوں کو کہتے ہیں. میں اگر اس کو گننا شروع کروں, جیسے خواتین کو معلوم ہے کہ ناپاکیاں کیا کیا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کس سے وضو ٹوٹتا ہے, کس سے غسل ٹوٹتا ہے, ہر طرح کی ناپاکیاں ان کو آپ اپنے ذہن سے ہٹا دیں, وہ تو چلے دور ہو گئی. اب انسان کی سوچ میں غلط خیال آنا بھی ناپاکی ہے, انسان کی زبان سے جھوٹ بولنا بھی ناپاکی ہے, کوئی غلط قدم اٹھ جانا بھی ناپاکی ہے, کوئی غلط بات کہہ دینا یا غلط بات سن لینا بھی ناپاکی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے, یہ تو مختصر سی بات ہے, اگر اس کی ایک صرف رجس پہ بھی بات کی جائے تو بہت بات لمبی جاتی ہے, کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اہل بیت کو ہر طرح کی رجس سے پاک کر دیا. صرف وہ رجس یا وہ ناپاکی نہیں جس کو تم گنتے ہو, یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے چند گنوائی ہیں, اللہ پاک نے ان سے بھی اپنی اہل بیت کو دور کر دیا. ہر طرح کی رجس وہ جو اخلاق کی رجس ہوتی ہے, وہ جو انسان کے نفس کی رجس ہوتی ہے, وہ جو انسان کے اندر اس کی سوچ کی رجس ہوتی ہے, ہر طرح کی رجس سے پاک کر دیا. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے چاہنے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس محبت کو وفا تک بھی پہنچانا ہے. ہم ابھی وفا میں بڑے کچے ہیں, نام لیوا تو ہیں, لیکن اگر بات وفا کی آ جائے تو وفا ہوتی ہے جان دے کر, وفا ہوتی ہے قربانی دے کر. آج دین اسلام کو بچانے کے لیے, دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم کتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کی قربانی دے سکتے ہیں؟ یہاں ماشاء اللہ پیارے پیارے چہرے بیٹھے ہیں, خوبصورت ہماری چھوٹی بہنیں, بڑی بہنیں سب بیٹھی ہیں. دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ دین کو سیکھو اور سیکھ کر ان لوگوں تک پہنچا دو جو دین سے دور ہوئے ہوئے ہیں, جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں. علم حاصل کرو اور علم حاصل کر کے ان لوگوں تک پہنچا دو جن کو علم نہیں ہے, اور دین کے علم کو پھیلاؤ, قرآن کے علم کو پھیلاؤ تاکہ اسلام پھیلے. آج یہ ہر طرف جو فرعونیت نظر آ رہی ہے, آج ہر طرف جو یزیدیت نظر آ رہی ہے, آج کا مسلمان اسلام سے دور ہے, آج کا مسلمان اللہ رسول کا نام تو لیتا ہے لیکن اگر وفا کی بات کی جائے تو وفا میں بھی بڑی دور ہے, اخلاص کی بات کی جائے تو اخلاص میں دور ہے. تو آج کے اس مسلمان کو اخلاص میں اور وفا میں بھی آگے جانے کے لیے قربانی دینی ہوگی. وہی قربانی جس کا ذکر میں نے کیا ہے, قربانی وقت کی بھی ہے, قربانی جان کی بھی ہے, قربانی مال کی بھی ہے,
قربانی اولاد کی بھی ہے، قربانی اپنی غلط عادتوں کو چھوڑنے کی بھی ہے۔ اگر ایک انسان جھوٹ کو چھوڑ کر سچ اپناتا ہے تو سمجھے اس نے قربان کیا ہے اپنا آپ۔ اگر ایک انسان ہجرت کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط عادات پائی جاتی ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، لڑائی جھگڑے کی عادت ہے، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی عادت ہے، لیگ پولنگ کی عادت ہے، وہ عادات اس نے اپنی آپ ختم کر دی اور ہجرت کر دی اللہ کی طرف، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے قربانی دی ہے، اس نے قربانی دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقیات بگڑ چکے ہیں، ہر کوئی ہر طرف بے چینی ہے، غصہ ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہے، ہر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے، کسی کو اپنے معاملات سمجھ نہیں آتے، اپنے واقعات سمجھ نہیں آتے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے ان معاملات کو ہینڈل کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے لیے یہی ہے کیونکہ ہمیں صحیح دین کا علم نہیں ہے، ناقص علم ہے ہمارے پاس، ناقص علم، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، عقیدے خراب ہوئے ہوئے ہیں، لوگ بے چین ہیں، بے صبرے ہوئے ہوئے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک بے چینی پھیلی ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اور ایسے سیاست دان ہیں، اور یہ سب کچھ جو عذاب آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے عذاب کس وجہ سے ہیں؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سدھارنا چھوڑ دیا ہے، علم سے دور ہو چکے ہیں۔ ابھی ایک بات کی کہ مرکز علم قائم کیا، ہم لوگوں کو تقریباً اب چوتھی کلاس ہے میرے خیال میں، الحمدللہ مرکز علم یہاں پر فزیکل قائم ہوا ہے، تو یہاں پر قرآن کا وہ علم دیا جاتا ہے، وہ گہرائی، ایک تو تفسیر بھی سنتے ہیں، تجوید بھی سنتے ہیں، تجوید بھی سکھائی جاتی ہے، تفسیر بھی سکھائی جاتی ہے، سیرت رسول بھی پڑھائی جاتی ہے، پھر شخصیت سازی ہوتی ہے۔ شخصیت سازی آج کل کے دور میں بڑی ضروری ہے۔ ہم یہاں ساری بیٹھی ہیں نا خواتین، اور اگر ہمیں کوئی گھر میں دیکھ لے، بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دیکھ لیں، گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دیکھ لیں، اپنے دوستوں میں چلتے پھرتے دیکھ لیں، تو پھر ہماری شخصیت میں دو طرح کا پن آ جاتا ہے نا۔ تو شخصیت کو نکھارنا بڑا ضروری ہے۔ ایک اللہ اور رسول کے لیے اپنی غلط عادات کو چھوڑ کر اپنی نیک عادات کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج پورے معاشرے کی شخصیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، بھائی بھائی کا دست و گریبان ہے، دوسروں کے جو جائیدادیں ہیں ان پہ قبضے ہو گئے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، اخوت اور بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، کوئی مصیبت میں ہو تو کوئی کسی کا ہاتھ بڑھا کر اس کی مصیبت دور نہیں کرتا، اس کی مشکل کو آسان نہیں کرتا، لوگ دیکھتے ہیں اور چل نکلتے ہیں۔ بلکہ آج تو ایک نیا رواج آیا ہے، لوگ کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو فوراً سب سے پہلے ویڈیو بنتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو چیزیں آج مرکز علم میں یہاں پر پڑھائی جائیں گی اور پڑھائی جا رہی ہیں، اور یہ کورس ابھی جاری ہے، جو آنے والی نئی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنی جوان بچیوں کو بھی لائیں، خود بھی دلچسپی رکھتی ہیں تو خود بھی آئیں اور آ کے یہاں پہ علم حاصل کریں۔ اور یہ جو کورس چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو جو مضامین پڑھائے جا رہے ہیں ان کو پڑھیں، کیونکہ علم حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر بوڑھا ہو گیا یا اپنی عمر سے زیادہ ہو گیا، اس کا دل تو ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس کی عمر گزر گئی ہے۔ نہیں، یہاں پر ہم نے بہت ساری سہولتیں رکھی